بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ کروڑوں درود و سلام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر اور ان کی آل کے اوپر۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان میں روز بروز جو سرکس بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب سرکس لگتی تھی، مختلف شہروں میں لگتی رہتی تھی، تو اس کی ٹکٹ ہوتی تھی۔ آج کل آپ کے پاس کیبل کا کوئی کنیکشن ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، یوٹیوب ہے، یا آپ کے پاس سیٹلائٹ ہے، تو آپ یہ سرکس 24 گھنٹے روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں۔ اور اس کے جو مشہور کردار ہیں وہ مریم نواز، بلاول بھٹو، فضل الرحمان، آج کل ایاز صادق ہیں، اور مختلف جو ہے وہ سرپرائز انٹریز کی بھی اس سرکس کے اندر ہوتی رہتی ہیں۔ مہمان خصوصی بھی آتے رہتے ہیں چند ایک۔ یہ جو پوری سرکس لگی ہوئی ہے، اس کا ایک فائدہ بھی ہے۔ وہ کیا فائدہ ہے؟ وہ پاکستان کے مستقبل کا فائدہ ہے۔ عمران خان صاحب اکثر کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں۔ اب یہ جتنی صورتحال روز بروز خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مولانا فضل الرحمان اور ان کے حواریوں کی طرف سے، جن کو عمران خان صاحب بے روزگار سیاستدان کہہ چکے ہیں، یہ پاکستان کے لیے میں اس کو بہتر دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر ہم فوری طور پر اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور ہم ریاستی اداروں پر نہ چڑھ دوڑیں کہ ابھی تک ایکشن کیوں نہیں لیا گیا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اپنے پاؤں پر کلہاڑیاں نہیں کلہاڑے مار رہے ہیں، اور یہ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ ان کے ووٹرز، ان کے سپورٹرز، ان کے ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز، جنرل عبدالقادر بلوچ ایک سادہ مثال ہیں کہ کس طریقے سے وہ مریم نواز کے ساتھ ان کے بیانیے کا ساتھ دے رہے تھے، لیکن اب انہوں نے بھی اپنے رستے جدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایم این ایز اور ایم پی ایس کے متعلق یہ اسلام آباد میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے راستے تبدیل کرنے کا سوچ چکے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ایک شیر جوان تحریک شروع کی ہے مریم نواز نے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے جب ٹائیگر فورس کا آئیڈیا دیا، اور عثمان ڈار کا بھی یہ آئیڈیا تھا، جب کرونا پاکستان میں پیک پہ جا رہا تھا، اس وقت انتظامی امور کے اندر مدد حاصل کرنے کے لیے اور جہاں جہاں مسئلے مسائل ہیں اس کی نشاندہی کے لیے یہ ٹائیگر فورس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ لیکن اس کے اوپر آپ نے دیکھا تھا کہ حامد میر جیسے جو لائف ٹائم وظیفہ خور صحافی ہیں، یعنی جن کے پاس لائف ٹائم ممبرشپ ہے، کسی کے پاس 6 مہینے کی ہوتی ہے، کسی کے پاس 3 مہینے کی ہوتی ہے، یہ سہیل وڑائچ، حامد میر، جاوید چودھری اور ان جیسے بہت سارے لوگ ہیں، کوئی 15 ایک لوگ ہیں تقریباً جن کے پاس لائف ٹائم ممبرشپ ہے۔ مریم نواز کی وظیفہ خوری کی، بلاول بھٹو کی بھی وظیفہ خوری کی۔ یہ ایسے کاریگر ہیں، ایسے فنکار ہیں کہ یہ بیک وقت دو طرف سے وظیفے لے رہے ہیں۔ یہ جو وظیفہ خوروں کا ہم نام لیتے ہیں، جن کے آج کل سردار سہیل وڑائچ صاحب ہیں۔ یہ شیر جوان تحریک جو اب شروع کی گئی ہے، اس کے اوپر آپ کو کہیں پر یہ نظر نہیں آئے گا کہ یہ اسٹیٹ کی ریٹ کے خلاف کہا جا رہا ہے یا ایک فورس کے خلاف ایک مزید فورس بنائی جا رہی ہے۔ حکومت نے ہر لیول پر ہر طرح سے اے سی، ڈی سیز اور پرائم منسٹر نے بھی جو ٹائیگر فورس سے خطاب کیا، اس کے اندر پرائم منسٹر نے یہ واضح طور پر کہا کہ آپ نے ریاستی معاملات میں، حکومتی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی، آپ نے صرف نشاندہی کرنی ہے۔ لیکن اب یہ جو شیر جوان تحریک بن رہی ہے، اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جوان کتنے ہوں گے، پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ شیر کتنے ہوں گے، کیونکہ جو اس کو لیڈ کر رہی ہیں وہ تو خود، یعنی اس سے کوئی گالی نہیں ہے، نانی اماں، یعنی 50 سال کا ہونا کوئی گالی نہیں ہے، بزرگی اچھی ہوتی ہے۔ لیکن اب اگر وہ بھی اپنا نام جوان رکھیں، ان کی ایک اسٹوڈنٹ ونگ ہے جس کا نام ایم ایس ایف ہے، مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن، اس کے اندر 55 سال کے یعنی عابد شیر علی جیسے لوگ، کیپٹن صفدر اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جوان کس کو کہتے ہیں اور شیر کس کو کہتے ہیں۔ کیا اس کو شیر کہتے ہیں جو پاکستان میں بیماری کا بہانہ کر کے باہر بھاگ جائے اور باہر بھاگ کے پھر نقلیں چڑھائے اور یہ کہے، گالیاں دے باہر سے بیٹھ کے اور واپس آنے کی ہمت نہ کرے؟ تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ لیکن ساتھ جو منافقت نظر آئے گی آپ کو، آپ نے نظر رکھنی ہے کہ جو لوگ ٹائیگر فورس کے اوپر اس وقت دن رات باتیں کر رہے تھے، حامد میر اور اس کا پورا کنبہ، کیا وہ اب شیر جوان تحریک کے حوالے سے بھی کوئی گفتگو کرتے ہیں یا اپنا منہ بند رکھتے ہیں؟ اس کے علاوہ حامد میر کی ٹویٹس آ رہی ہیں۔ میں اکثر ابھی جو انٹروڈکشن میں بھی، اس ویڈیو کے شروع میں بھی میں نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ یقین مانیے پاکستان کے حق میں ہو رہا ہے۔ یہ جتنے صحافی تھے، آپ دیکھیں، یہ یعنی 1980 کی صحافت کے یہ لوگ ہیں اور 2011 تک یہ ایکسپوز نہیں تھے۔
31 سال ان لوگوں نے آپ کی اور میری نفسیات سے کھیلا ہے. اور جب ہم پرائم منسٹر کو ملنے گئے یوٹیوبرز، تو پرائم منسٹر نے بھی یہی کہا کہ ان لوگوں کو اللہ نے عزت دی، یہ پاکستان میں لائم لائٹ کے اندر آ گئے، پاکستان میں لوگ ان کو آئیڈیالائز کرنا شروع ہو گئے، ان اینکرز کو. اور پھر ایک نقطہ آیا جہاں انہوں نے یہ سمجھنا شروع کیا، حامد میر جیسے لوگوں نے، کہ ہم حکومتیں بناتے اور گراتے ہیں. بقول عمران خان کے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وصف ہے کہ وہ حکومتیں بناتا اور گراتا ہے، وہ لوگوں کو اقتدار دیتا ہے اور لوگوں سے اقتدار چھینتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ لوگوں کو عزتوں اور ذلتیں دینے کا فیصلہ کرتا ہے. لہٰذا خان صاحب نے کہا کہ ان اینکرز نے جب یہ سمجھا کہ یہ حکومتیں بناتے اور گراتے ہیں، تو پھر اللہ نے ان کو ان کی اصل اوقات دکھائی کہ آج یہ 2 ٹکے کے بھی نہیں رہ گئے، اور کبھی کہاں منہ مارتے ہیں، کبھی کہاں منہ مارتے ہیں. اب دیکھ لیں سلیم صافی پچھلے 2 سال سے کیا جو کچھ کر رہا ہے وہ صحافت ہے. یعنی میرے لیے تو کم از کم بطور ایک طالب علم یہ بات واضح ہو چلی ہے کہ سلیم صافی صحافت نہیں کر رہے، سہیل ولایت صحافت نہیں کر رہے، عمار مسعود صحافت نہیں کر رہے، ابصار عالم صحافت نہیں کر رہے، دوسرے جتنے جاوید چودھری اور جتنے لوگ ہیں وہ صحافت نہیں کر رہے، وہ نوکری کر رہے ہیں، اور نوکری بڑے اچھے انداز میں کر رہے ہیں. کم از کم میرے جیسے جو طلباء ہیں پاکستان میں صحافت کے، ان کے لیے تو واضح ہو گیا ہے نا کہ حامد میر کیا کر رہے ہیں. اب پچھلے 2 مہینے میں آپ حامد میر کی ٹویٹس نکال کے دیکھ لیں، حامد میر سپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں. مریم اورنگزیب سے زیادہ ایکٹیو جو بندہ ہے پاکستان میں، ماؤتھ پیس بنا ہوا ہے مریم نواز کا، وہ حامد میر صاحب ہے. اب حامد میر کی ٹویٹس نکال کے دیکھ لیں، دنیا کے کسی بھی سمجھدار انسان کو بغیر نام لیے یہ ٹویٹس دکھائیں اور اسے کہیں کہ یہ ٹویٹس جس اکاؤنٹ سے آئی ہیں وہ بندہ سیلف پروکلیمڈ پاکستان کا سب سے بڑا اینکر ہے، تو وہ بندہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ کسی اینکر کی، کسی جرنلسٹ کی کوئی ٹویٹس ہیں، یا کسی درباری کی ہیں، کسی وظیفہ خور کی ہیں، کسی مدح سرا کی ہیں. یہ کس کی ٹویٹس ہیں؟ اب حامد میر صاحب نے ٹویٹس کی ہیں، مریم نواز اسے ری ٹویٹس کر رہی ہیں، اور یہ وہ حامد میر ہیں جو پروگرامز کے اندر ڈراتے ہوتے تھے، جو کہتے تھے کہ جس دن آصف علی زرداری پر ہاتھ ڈالا گیا وہ دن عمران خان کی حکومت کا آخری دن ہوگا. پھر ہم نے دیکھا کہ اڈیالہ سے بہت اونچی اونچی چیخیں سنائی دیتی تھیں، اور جب میں اور مغیث ان چیخوں کا سراغ لگانے کے لیے وہاں پر گئے تو ہم نے پتہ چلا کہ وہ مرد حر حامد میر کا دوست وہ چیختا اور چلاتا ہے وہاں سے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے پمز کے اندر پورا ایک ڈپارٹمنٹ میرے نام کرو اور مجھے وہاں رکھا جائے. سو ان کو وہاں رکھا جا رہا ہے. پھر ان کی اسی حامد میر نے ہمیں ڈرایا تھا فضل الرحمان سے پچھلے سال اکتوبر نومبر میں کہ فضل الرحمان ہر چیز اپنی جیب میں لے کر آئے ہیں، وہ ایسے ترپ کے پتے نکال کے ڈال رہی ہیں، اور جو وہ پتے ڈال رہی ہیں وہ عمران خان کے اقتدار کے دن ختم کر رہی ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ صرف چند تقریریں اور چند پلیٹیں حلووں کے سوا حامد میر کو کچھ نہیں ملا. ٹوٹے ہوئے خواب ملے، سسکیاں ملی، آہیں ملی، آنسو ملے، بہت کچھ ملا، حلوہ ملا. اور وہ جو تقریر انہوں نے خاکی لباس پہن کے جا کے حمایت میں کی تھی فضل الرحمان کی، وہ تقریر ان کو بچی. اب حامد میر ہمیں ڈرا رہے ہیں پورے پاکستانیوں کو کہ مریم نواز بہت بڑے جلسے کرے گی اور وہ ایاز صادق کو ساتھ رکھے گی. اب یہ تو ہے حامد میر کا بیانیہ، حامد میر کس طریقے سے اپنی صحافت کو کتنا گندا کر رہے ہیں، کتنا غلیظ کر رہے ہیں، اور جو اپنے گندے کپڑے ہیں وہ سرعام کتنا دھو رہے ہیں. یہ اس کے سلسلے میں بات تھی. اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب گئے ہیں ایاز صادق کے گھر. مولانا فضل الرحمان کیا کہا جائے، اسلام کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں، کتاب کا نشان لیتے ہیں، اور جہاں جہاں علاقوں میں بیکورڈ ایریاز میں جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں کہ یہ کتاب نہیں ہے، یہ قرآن ہے، اس کے اوپر آپ نے ووٹ لگانا ہے، اس کے اوپر آپ نے ٹھپا لگانا ہے. اور وہ ووٹ لے کر آتے ہیں. اور جب اب فرانس سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کے اوپر جو سب سے پہلی سب سے مضبوط آواز ہونی چاہیے تھی وہ شاید فضل الرحمان کو ہونا چاہیے تھا. لیکن کیا کریں، یہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ عزتیں اور ذلتوں کا فیصلہ کرتا ہے کہ کس سے کیا کام لینا ہے. یہ کام بھی وہ اسی شخص سے لے رہا ہے، اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کا کام، جس کو یہ فضل الرحمان یہودی ایجنٹ کہہ کر 20 سال بیچتا رہا ہے اور اپنے ووٹ خریدتا رہا ہے. آج وہ یہودی ایجنٹ جو ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یونائٹ کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے. وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس یورپ کو سمجھانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے. اور اسلام کے نام پر 44 لاکھ کی لسی پینے والا فضل الرحمان آج صرف اپنی گندی سیاست بچانے کی کوششوں میں مصروف نظر آتا ہے. اور ساتھ ایاز صادق نے ایک دفعہ پھر دھمکی لگائی ہے کہ ان کے پاس بہت سارے راز ہیں.
फवाद चौधरी ने इनके बारे में ठीक कहा है कि ये ऐसे बांदर हैं, बंदर कह लें, बांदर कह लें, मोंकीज़ कह लें, इनको चिंपैंजी कह लें, कोई भी यानी आप नाम अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, जो छलांगे लगा रहे हैं। उनका काम छलांगे लगाने होता है, छलांगे लगाना होता है। ये छोटे छोटे कमीन लोग थे। पाकिस्तान में इन लोगों को बहुत बड़े बड़े ओहदे मिल गए, बड़े ऑफिसेस मिल गए, स्मॉल मैन इन बिग ऑफिसेस। ये वो वाली मिसाल है। अब इनको जब कौमी राज की कमेटियों में बिठाया जाने लगा, और वो मजबूरी थी क्योंकि इनके पास ओहदे थे, ये ओहदे लेकर आए हुए थे, ओहदे ख़रीद कर लाए हुए थे, जब इनको बिठाना पड़ा तो आज ये धमकाते हैं उन गंदे लोगों की तरह जिनको अगर आप भत्ता ना दें, जिनको आप तावान ना दें, तो वो आपकी कहते हैं कि जी पर्सनल चीज़ें आपकी हमारे पास हैं, हम वो ले आएंगे, हमें भत्ता दें। तो इनकी जो हड्डी है, इनका भत्ता है, वो नवाज़ शरीफ है, नवाज़ शरीफ की वजारत उज़्मा है। अब जब इनसे वो छीनी गई है तो ये ज़ोर ज़ोर से गुर्राते हैं रियासत के ऊपर, रियासती इदारों के ऊपर, और अपनी माँ पे तोहमत लगा के ये दुश्मन से दाद ले रही हैं। वो मोदी जो उल्टा लेटा हुआ था ऊंधे मुँह 27 फरवरी के बाद, वो मोदी आज गुजरात के जलसों में क्लेम कर रहा है। वो जो कहता था कि हमारे पास राफेल त्यारे नहीं थे वरना हम पाकिस्तान को मज़ा चखाते, आज वो ये क्या कह रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। लिहाजा इस गलीज़ आदमी ने जो पूरी एक गेम पलटी है, इसका नुकसान हमें सदियों तक होता रहेगा। ये बहुत बड़ा डैमेज इसने दिया है हमारी सिक्योरिटी को, हमारी फॉरेन पॉलिसी को, हमारी इंटरनेशनल स्टैंडिंग्स को, हमारी रीजनल डायनामिक्स, पॉलिटिकल डायनामिक्स को। लिहाजा अब वो फिर धमकी लगा रहा है कि उसके बाद मज़ीद चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ में मैं वो फिर आपको वही बात करूँ कि रियासत क्यों तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। बात यह है कि रियासत फौरी तौर पर इन लोगों को अगर गिरफ़्तार करे तो फिर एक और मौका मिलेगा भारत को, और यहाँ जो हामिद मीर जैसे बीजेपी के मेंबरान बैठे हुए हैं उनको मौका मिलेगा, वो एक दफ़ा फिर घुर्राएंगे और वो कहेंगे देखा एक मेंबर कौमी असम्बली को गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया है, ये हो गया वो हो गया। लिहाजा रियासत फ़िलहाल इनको कोई चिकनी चपटी हड्डी नहीं डालना चाहती। रियासत ये चाहती है कि ये आसमान की तरफ मुंह करके जितना मर्ज़ी गुर्राना चाहते हैं ये गुर्राते रहें। सख्त अल्फाज इससे भी ज़्यादा मुंह में आते हैं जब इन लोगों के करतूत देखे जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल रियासत इनको लिफ्ट कराने के चक्कर में नहीं है ताकि ये फिर ज़ीरो से मज़ीद हीरो ना बने। लेकिन अंदरून खाना मैसेज जा चुके हैं। उम्मीद है अब तबीयत बहुत ज़्यादा हद तक साफ़ हो चुकी है। और आखिर में हम शॉर्टली अगर बात करें कि नून से मीम निकली, यानी नवाज़ लीग से मरीम लीग निकली, मरीम लीग से शीन लीग निकली, और अब ये कहा जा रहा है कि इन नून मीम और शीन के अंदर से एक पे लीग निकलने लगी है, यानी पाकिस्तानी लीग। ये वो लोग हैं जो इन पूरे सिसिलियन माफिया का जो नैरेटिव है, जो बयानिया है, उससे हट चुके हैं और ये नफ़रत करते हैं। ये वो MNAs और MPAs हैं जो ये समझते हैं कि नवाज़ लीग और नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ ने उनको इस्तेमाल किया है और वो अपने स्कोर सेटल करने के लिए मसला कर रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों को ख़राब कर रहे हैं। लिहाजा अब शहर इक़्तिदार में गूंज है पे लीग की। उम्मीद है जल्द ये भी अच्छी खबर कौम को मिलेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो ओवरसीज़ हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी इमरान खान की तरह अपनी इर्द गिर्द की जो कम्युनिटीज़ हैं उनको ये समझाने की कोशिश हर मुमकिन और पीसफुली करें तरीके से कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे दिलों में बसते हैं, उनके हमारे लिए क्या इज़्ज़त व एहतराम है। हर फ़िरके में, हर मज़हब में, हर कौमियत में बुरे लोग हो सकते हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हम उनके प्रॉफिट्स को हिट करना शुरू कर दें या उनके ख़िलाफ़ उनको डिसरिस्पेक्ट करें। लिहाजा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत के लिए हम सबको हमेशा सामने आना चाहिए, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।